آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں ہی بنائی گئی اشیاء اور سامان کو ترجیح دینے کے عہد کو یاد رکھیں۔ جناب نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ملک کے اپنے کھیلوں میں اختراع پیدا کریں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 90% ہو گئی ہے۔ نوراتری کے اختتام پر وجے دشمی کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے، جبکہ راجستھان رائلز کا ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تہواروں کے دوران خریداری کرتے وقت ملک میں ہی بنائی گئی اشیاء اور سامان خریدنے کو ترجیح دیں۔ جناب نریندر مودی نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام کے ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہوئے سبھی لوگوں سے کہا کہ وہ ووکل فار لوکل کے عہد کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں بھارتی اشیاء اور سامان کو کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی کئی اشیاء عالمی سطح پر مقبول ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے کھادی کی مثال پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کھادی طویل عرصے سے سادگی کی علامت رہی ہے، لیکن اب اسے ماحول کے لیے سازگار کپڑے کے طور پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے بتایا کہ میکسیکو میں اوساکا کے مقام پر مقامی گاؤں والے کھادی تیار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے کہا کہ وہ اوساکا کھادی ویب سائٹ پر جائیں اور مارک براؤن کا انٹرویو سنیں۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس سال گاندھی جینتی کے دوران دلی کے کناٹ پلیس میں واقع کھادی اسٹور میں ایک دن میں ہی 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری ہوئی۔ اس کے علاوہ کورونا کے دوران کھادی سے بنائے گئے ماسک بھی کافی مقبول ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روحانیت، یوگ اور آیوروید کی طرح ہمارے ملک کے کئی کھیلوں نے بھی دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مالا کھومب کو بھی کئی ملکوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر کا پلوامہ پورے ملک میں پڑھائی میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پینسل بنانے کے لیے لکڑی باہر سے منگائی جاتی تھی، لیکن اب پلوامہ پینسل تیار کرنے کے شعبے میں ملک کو خود کفیل بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تہواروں کے دنوں میں ہمیں لاک ڈاؤن کا دور بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس عرصے میں لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ صفائی ستھرائی سے وابستہ کارکنوں، مقامی سبزی فروشوں، دودھ والوں اور سیکورٹی گارڈز کے بغیر کتنی دشواری ہوتی ہے۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تہواروں کے جشن میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ دلیر سپاہیوں کو یاد رکھیں اور ان کے اعزاز میں دیے جلائیں جو ملک کی سرحدوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی 31 اکتوبر کو منائی جائے گی، جو قومی اتحاد کا دن بھی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سردار پٹیل میں مزاح کی بھی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مزاح کا اپنا جذبہ برقرار رکھیں، خواہ صورتحال کتنی بھی دشوار کیوں نہ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سکھ گروؤں نے بھی اپنی زندگی اور نیک کاموں کے ذریعے اتحاد کے جذبے کو مالا مال کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں گزشتہ صدی میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جیسی ممتاز شخصیات رہی ہیں، جنہوں نے آئین کے وسیلے کے ذریعے لوگوں میں اتحاد قائم کیا۔
جناب مودی نے کہا کہ ملک نے ہر مرتبہ ان طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو عوام کے ذہن میں شک و شبے کے بیج بونے اور ملک کو بانٹنے کی کوشش لگاتار کرتی رہی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو ملک کے مختلف طرح کے مارشل آرٹس کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور اس میں آگے چل کر اختراع پیدا کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی مہم میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور صحت یاب ہونے کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں اس بیماری سے متاثرہ 70,78,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ملک میں اب زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ افراد کے 8.5% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ فی الحال 6,68,154 مریض زیر علاج ہیں جو کل معاملات کا محض 8.49% ہے۔ شفا یاب ہونے والے کووڈ مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور شرح اموات بھی کم ہو رہی ہے۔ اس طرح زیر علاج مریضوں کی تعداد میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے۔ روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد زیر علاج مریضوں سے 10.6 گنا زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں لگ بھگ 62,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی۔ اس مدت میں تقریباً 50,000 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 578 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 11,41,000 کے آس پاس کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ آج پورے ملک میں وجے دشمی یعنی دسہرے کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار راون پر بھگوان رام کی فتح کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو بدی پر نیکی کی جیت کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوراتری اور درگا پوجا بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب نریندر مودی نے وجے دشمی کے موقع پر سبھی ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے پرارتھنا کی ہے کہ یہ تہوار سبھی کی زندگی میں نئی تحریک اور ترغیب بخشے۔ جناب مودی نے مہانومی کے موقع پر بھی لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوراتری کے اس شبھ موقع پر دیوی درگا کے 9ویں روپ ماں سدھاتری کی پوجا کی جاتی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ دبئی میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر شارجہ میں شام 7:30 بجے راجستھان رائلز اور ممبئی انڈینز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ کل رات دبئی میں کھیلے گئے میچ میں کنگز 11 پنجاب نے سن رائزرز حیدرآباد کو 12 رن سے ہرا دیا۔ حیدرآباد کی پوری ٹیم صرف 114 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے پہلے پنجاب کی ٹیم نے 20 اوورز میں 126 رن بنائے تھے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں حکمرانی کے نظام کو مستحکم کرنے اور فوری کارروائی کو یقینی بنانے کی خاطر جموں کشمیر کے آن لائن شکایات کے ازالے کے نظام کو مرکزی پورٹل کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں ہی بنائی گئی اشیاء اور سامان کو ترجیح دینے کے عہد کو یاد رکھیں۔ جناب نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ ملک کے اپنے کھیلوں میں اختراع پیدا کریں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 90% ہو گئی ہے۔ نوراتری کے اختتام پر وجے دشمی کا تہوار پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔